بعض اوقات ہمارے پاس بری خبر ہوتی ہے تو کوئی بھی بندہ ہو نا اس کو بری خبر دیں تو وہ اور ٹوٹتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف میں یہ ڈیٹیل موجود ہے۔ ان کے خاوند ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا ہے، بیمار رہتا تھا۔ ابو طلحہ روز آ کے پوچھتے کہ ام سلیم بچے کا کیا حال ہے، تو وہ بتاتی کہ بچے کا یہ حال ہے۔ ایک دن خاوند نے آ کے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، تو وہ کہنے لگی کہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہ کوڈ ورڈ تھا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ المکثر بطور میاں بیوی وہ ملے بھی۔ اس کے بعد بیٹھے ہیں جب، تو ام سلیم اپنے خاوند کو دیکھ کے نا کہ اب یہ پرسکون ہے، کوئی ٹینشن ڈپریشن اس کے سر پہ نہیں، سوالیہ انداز میں خبر دینے لگی۔ یہ حدیث کا واقعہ سنا رہا ہوں، ہمارے بڑوں نے جس طرح زندگی چلائی ہے، جس طرح وہ جنتوں کے مالک بنے ہیں، اس کے پیچھے یہ کریکٹر تھے۔ تو ام سلیم کہتے ہیں ابو طلحہ ایک بات تو بتاؤ، اگر کوئی کسی کو کوئی امانت دے اور وہ امانت واپس لے لے تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو ابو طلحہ کہنے لگے بھی اس کی امانت ہے، اس کو واپس کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگیں پھر جو امانت اللہ نے ہمیں دی تھی وہ واپس لے لی۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہتے ہیں بیٹا ہمارا فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں کب کا؟ کہتے ہیں وہ تو شام سے پہلے کا ہی فوت ہو۔ تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے اللہ کی بندی، اگر بچہ فوت تھا تو یہ جو ہمارا موجودہ رویہ یہ تو بالکل مناسب نہیں تھا، یہ کیوں ہوا؟ ان عورتوں نے ایک بات سمجھی تھی، پتہ کیا؟ تو عورتوں کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے کیا جملہ بولا ہے؟ سبحان اللہ، الفاظ ملتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ خاتون کی جو تخلیق ہے وہ اپنے خاوند کے لیے راحت کا ڈیلیور کرنا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے تو راحت محسوس کرے۔ تو آئیڈیل بیوی وہ ہے جس کے تصور سے راحت ہو، جس کو دیکھ کے راحت ہو، جس کو مل کے راحت ہو۔ وہ بیوی اپنی تخلیق کا مقصد پوری کر رہی ہے، اور جو بیوی راحت کی بجائے پریشانی کا باعث بنے وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا نہیں کر رہی۔ تو یہ جو چیز ہے نا انہوں نے سمجھی تھی کہ بھئی ہمارا کام تو ریلیکس کرنا ہے، اب تو پہلی باہر سے پریشان ہو کے آتے ہیں۔ بہرحال ابو طلحہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، پریشان تھے، کہا رات اس طرح ہمارا بیٹا فوت ہو چکا تھا، میری بیوی نے یہ معاملہ کیا، میں پریشان ہوں۔ آپ کا اصول ہے، اللہ کا نبی جس چیز پر ناراض ہو نا وہ پیشانی سے بھی نظر آ جاتا تھا، آپ لفظ بھی بول دیتے تھے، مگر جس چیز پر آپ خاموش ہو جائیں وہ حدیث کا درجہ بن جاتی ہے کہ نہیں بن جاتی؟ جس چیز پر آپ پازیٹیو ریمارکس دے دیں وہ بھی سسٹم بن جاتا ہے۔ نبی مسکرائے تو قانون بنتا ہے، نبی ناراض ہو تو قانون بنتا ہے، وہ بولے تو قانون بنتا ہے، وہ نہ بولے تب بھی قانون بنتا ہے۔ تو آپ نے اس کو نیگیٹو نہیں لیا، آپ نے ان دونوں کے لیے برکت کی دعا کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹا دیا، پھر اس بیٹے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 9 بچوں کا سلسلہ دیا، پھر 9 بچوں سے اگلی پیڑھی جسے ہم کہتے ہیں 80 بیٹے اللہ نے دیے۔ تو یہ اتنا خیر کا اگلا سلسلہ چلا، لیکن جس لیول کا صبر اس عورت نے دیا تھا وہ بھی طریق میں میسر نہیں۔ تو عورت اتنی بڑی خبر کو اپنے خاوند کو ایسے دے رہی ہے، وفات بیٹے کی، کہ بندہ ریلیکس ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ چھوٹی چھوٹی خبریں، برتن ٹوٹ گئے ہیں، بچہ مار کھا کے آیا ہے، بچہ نے فلاں چیز توڑ دی ہے، فلاں چیز مجھے ملی نہیں، یہ خبریں تو وفات کے مقابلے میں حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ تو اگر میاں بیوی یہ سمجھ جائیں کہ ایک بری خبر کو ہم نے کس طریقے سے دینا ہے، تو ام سلیم کے عمل سے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔